بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بغداد کے فقہا میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کی طرف لوگ علم اور اصلاح کے لیے آتے جاتے تھے۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل تھا۔ اس نے حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے توکل پر چلیں گے۔ جب ان حضرات نے کچھ راستہ طے کر لیا تو ایک عیسائی کے گرجا گھر تک جا پہنچے۔ ان کو گرمی اور پیاس نے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے استاد، ہم اس گرجا گھر کی طرف چلتے ہیں اور دن ٹھنڈا ہونے تک اس کے سایہ میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سفر کو چل پڑیں گے۔ تو شیخ نے فرمایا، جیسے چاہو کر لو۔ تو یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چلے گئے اور اس کی دیوار کے پاس اتر گئے۔ ان کی تھکاوٹ بھی بہت تھی اور پیاس بھی۔ طالب علم تو سو گئے لیکن شیخ نہ سویا۔ یہ شیخ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی طلب کرنے گیا۔ اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کمسن عورت تھی، گویا کہ وہ نکلنے والے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ جب شیخ نے اس کو دیکھا تو ابلیس نے شیخ کے دل میں اس کو بٹھا دیا۔ یہ وضو کو بھی بھول گئے اور پانی کو بھی۔ بس اب اس کو صرف اور صرف اسی عورت کی لگن تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھٹکایا تو ایک راہب جو عیسائیوں کا عبادت گزار تھا باہر نکلا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے کہا کہ میں فلاں عالم ہوں اور اپنا پورا تعارف کرایا اور نام بتلایا۔ راہب نے کہا کہ اے شخص، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ اے راہب، یہ لڑکی جو گرجا گھر کے اوپر سے نمودار ہوئی تھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے میرا نکاح کر دو۔ راہب نے کہا کہ یہ ہمارے دین میں ناجائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں لڑکی کے مشورہ کے بغیر اس کا نکاح آپ سے کر دیتا، لیکن میں نے اس کے حق میں اپنے دل سے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس کا نکاح اسی سے کروں گا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرے گی۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو آپ کے متعلق اطلاع کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنے لیے آپ کو پسند کر لیتی ہے تو میں اسے آپ سے بیاہ دوں گا۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا، جس کو وہ شیخ بھی سن رہا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، آپ اس سے مجھے کیسے بیاہیں گے؟ میں عیسائیت پر ہوں اور وہ دین اسلام پر۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ کہ وہ بھی عیسائی ہو جائے۔ تو راہب نے بیٹی سے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اگر وہ تیرے دین میں داخل ہو جائے تو اس سے شادی کر لے گی؟ لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں کر لوں گی۔ شیخ عالم کا تقاضا اس اثنا میں بڑھتا چلا جا رہا تھا اور شیطان اس کے دل میں لڑکی کو خوب بنا سنوار رہا تھا۔ شیخ کے شاگرد سو رہے تھے۔ ادھر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اسی وقت شیخ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اپنا دین اسلام چھوڑتا ہوں اور تیرے دین کو قبول کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ یہ شادی عزت اور وقار کی ہے، لیکن زوجیت کا حق اور مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ حق تو کیسے ادا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، لیکن میں اپنے حق مہر میں تم سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ گے اور یہی میرا حق مہر ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تیرا حق ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو میرے سامنے اپنے چہرہ نہیں چھپائے گی تاکہ میں صبح شام دیکھ سکوں۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شیخ نے اپنا وہ عصا اٹھایا جس سے وہ خطبہ دیا کرتا تھا، اسے لے کر خنزیروں کی طرف لے جا کر ہانکنے لگا۔ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے شاگرد نیند میں تھے۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو شیخ کو تلاش کیا تو وہ نہ ملے۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا ڈالا۔ کوئی تو اس سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور رونے لگا اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگا۔ پھر راہب سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ تو وہ شاگرد اس کی طرف چل دیے اور استاذ کو اپنے اس عصا کی ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔
جس سے وہ خطبہ دیتا تھا، اسی سے وہ خنزیروں کو ہانک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر ٹوٹ پڑی؟ اور ہم اس کو قرآن اور اسلام کی فضیلت یاد دلاتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے اور اس کے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے رہے۔ شیخ نے ہمیں کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، جو تم مجھے یاد دلا رہے ہو اس کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان نازل ہوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ساتھ لے جانے کی جتنی کوشش کی ناکام رہے۔ اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی حسرت رہی۔ ہم نے حج کر لیا اور بغداد کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم اسی جگہ پر پہنچے تو کہا کہ آؤ شیخ کو دیکھتے چلیں کہ اس نے کیا کیا، شاید وہ شرمندہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور اپنے برے حال سے واپس ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف گئے تو اس کو سابقہ حالت پر پایا اور وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ ہم نے اس کو سلام کیا، اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ ہم نے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا، اس نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا، تو ہم اس کے پاس سے چلے گئے، لیکن اس کی خاطر ہمارے دلوں میں بہت حسرت رہی۔ شاگرد کہتے ہیں جب ہم گرجا گھر سے کافی دور نکل آئے تو ہم نے ایک سایہ دیکھا جو گرجا گھر کے کونے سے ہماری طرف کو آ رہا ہے اور زور زور سے پکار رہا ہے کہ تم ہم اس لیے رک گئے۔ یہ وہی شیخ تھا جو ہمارے ساتھ آ ملا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور جس حالت میں تھا اس سے واپس آ گیا ہوں، اور یہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے ہوئی جو میرے اور میرے پروردگار کے مابین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی تھی اور یہ اسی کی مصیبت تھی جو تم نے دیکھی۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوٹنے سے بے حد خوش ہوئے اور بغداد آ گئے، اور شیخ جتنا عبادت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ عبادت میں متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم شیخ کے گھر میں ایک دن پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکایا۔ ہم اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگی شیخ کے پاس آئی ہوں، ان کو بتلاؤ فلاں راہب کی بیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ تو شیخ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئی تو شیخ سے کہا کہ اے میرے سردار، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ شیخ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی جب آپ مجھے چھوڑ کر آئے تھے تو مجھ پر نیند نے غلبہ کیا تو میں سو گئی، اور میں نے خواب میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ فرمائی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اپنے اولیاء میں سے ایک کا امتحان لیا ہے، میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں تو وہ بزرگ اس سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کے اسلام قبول کرنے کا احسان فرمایا اور اس کو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اسلام پر بیوی بنا دیا۔ شاگرد کہتے ہیں پھر ہم نے شیخ سے اس گناہ کے متعلق پوچھا جو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرزد ہوا تھا۔ شیخ نے بتلایا کہ میں ایک دن کسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک نصرانی مجھے چمٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے۔ تو نصرانی عیسائی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتلایا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منظور ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اس شیخ کے متعلق مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور بہترین طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور خوب عبادت کر رہا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی جس کو تم نے دیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، آمین۔